دوستان عزیز، میں آپ کو اپنے مکالمہ فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم پیش کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کا عالم برزخ سے براہ راست انٹرویو، اس کے قسط نمبر 4۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی پہلی بیگم پر آتے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو طلاق دے دی، وہ کیوں؟ عملی طور پر وہ متعلقہ یا بیوہ کی طرح 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب میں نے تیسری شادی محمدی بیگم سے اسی دنیا میں کرنا چاہی تو نہ صرف اس معاملے میں انہوں نے مجھ سے تعاون کرنے سے انکار کیا بلکہ میری مخالفت بھی کی، اور اس مخالفت میں میرے تحصیلدار بیٹے کو بھی ساتھ ملا لیا، لیکن اس کو یہ مخالفت بڑی مہنگی پڑی۔ میں نے نہ صرف اس کو طلاق دی اور اس کے بیٹے مرزا سلطان کو دیوس اور حرامی قرار دے کر جائیداد سے بھی عاق کرنے کا اشتہار دیا، بلکہ اس کی سگی بھتیجی عزت بی بی کو بھی اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوا کر اس کے بھائی کے گھر بھجوا دیا، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کو خدا نے بے منزلہ اپنا بیٹا کہا ہے، اس کی خواہش کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ اپنی جماعت کے شریف النفس لوگوں کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے کافی مواد چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس میں ان کے شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ طلاق میں نے دی یا کہ انہوں نے، اور میں تو ہرگز شرمندہ نہیں ہوں۔ آپ کی دوسری شادی کہاں ہوئی؟ دہلی میں میر ناصر نواب کے ہاں، ان کی بیٹی نصرت جہاں بیگم سے۔ نام سے دھوکہ لگتا ہے کہ شاید کوئی نواب تھے، لیکن اصلی نہیں، بلکہ صرف ان کا نام۔ انہوں نے آپ کو بیٹی دی اور آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بیٹی تو دی، لیکن جب ان کو میرے کاموں اور دعووں کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے متعلق ایک نظم لکھ کر اس وقت اخباروں میں چھپوائی، جس سے میری شہرت اور مقدس دکانداری کو بہت نقصان پہنچا اور میرے مخالفین کو خوش ہونے کا موقع ملا۔ اب میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ تو کیا وہ آپ کی مخالفت کرتے رہے؟ ہاں، لیکن میں بھی کوئی ایسا ویسا نہیں تھا۔ ان کو ایسی پٹخیاں دیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، اور آخر میں ان کو اپنے مخالفانہ کاموں سے توبہ کر کے میرے حلقہ ارادت میں داخل ہونا ہی پڑا، لیکن مجھے جو دکھ پہنچا مرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوا۔ جی، میں نے وہ نظم پڑھی ہے، اور اگر دیانتداری سے پوچھیں تو انہوں نے آپ کا کچا چھٹا 100% صحیح لکھا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ میرے سابق مرید ہونے کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں، اور یہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے بڑے پکے مرید بھی مجھے چھوڑنے کے بعد ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں، اور میری تعلیم، ذات اور جن کاموں کی وجہ سے چھوڑا ان کے بارے میں دنیا کو سچ سچ بتا رہے ہیں۔ جی، آپ اور آپ کی اولاد نے ان لوگوں کے ایمان، مال، عزت، وقار، اولاد، غرض یہ کہ ہر چیز پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو کیا وہ دنیا کو خبردار نہ کریں؟ میں نے یا میری اولاد نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور وہ ان لوگوں نے اپنی اور جو کچھ بھی انہوں نے دیا یا ان سے لیا گیا ہے وہ مجھ پر یا میری اولاد پر احسان نہیں۔ وہ آپ اصل سوالات پر آئیں جو ہمارا موضوع ہے۔ جناب، ہم آپ کی دوسری شادی پر بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پہلی بیوی سے متعلق صرف ایک سوال اور ہے۔ آخر آپ اس کا ذکر اب ختم کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ چلیں ہم نہیں کرتے۔
کیا آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں نے حرمت بی بی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دنیا میں میں کہا سنا معاف نہیں کرا سکا، لیکن اگر اس کو میرا پیغام دے سکیں تو کہیں کہ مجھے معاف کر دے، شاید اس سے یہاں میری سزا میں کوئی کمی ہو سکے۔ اس سے کہیں کہ میں صرف اس کا خامد ہی نہیں بلکہ پھوپھی زاد بھی تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کھیلی ہوئی لکن میٹی ابھی بھی یاد ہے۔ خیر، ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے، لیکن اب پچھتاوے کی کیا ہوت؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، آپ کا انٹرویو ختم ہوگا تو ہم آپ کی منقوحات سے بھی انٹرویو کرنا چاہیں گے۔ نہیں نہیں، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ میرا ہر قسم کا کچا چٹھا دنیا اور میری نسلوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ جی مرزا صاحب، ہم یہی چاہتے ہیں۔ دوسرے، آپ ہمیں کسی طرح بھی روکنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہم اصل موضوع آپ کی دوسری بیوی پر آتے ہیں۔ دیکھیں، برائے مہربانی آپ ایسا نہ کریں۔ میں آپ سے بگاڑنا نہیں چاہتا، اس لیے اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال اصل موضوع پر چلتے ہیں۔ کیا آپ کی میر ناصر نواب اور ان کے خاندان سے پہلے بھی ملاقات یا واقفیت تھی؟ جی، میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو گھر کے مدار المہام میرے بڑے بھائی غلام قادر ہوئے۔ ان کی پیشکش پر یہ ہمارے مکانوں میں کچھ عرصہ قادیان میں رہے۔ کہاں دلی اور کہاں قادیان؟ کیا پرانا خاندانی تعلق تھا؟ نہیں، میرے سسر محکمہ نہار میں نقش نویس تھے۔ ان کی پوسٹنگ قادیان کے قریب تتلا نامی گاؤں میں ہوئی۔ وہاں میرے بھائی کی ان سے ٹھیکہ داری کی وجہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک دوسرے کے مفادات مشترک ہوئے تو میرے بھائی نے ان کو کہا کہ تتلا میں بدماش رہتے ہیں، آپ قادیان چلے چلیں۔ اس طرح یہ پوری فیملی قادیان آ گئی۔ ہاں، بیچاروں کو نہیں پتہ تھا کہ آگے ان سے بھی بڑے بیٹھے ہیں۔ خیر، تو پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، وہیں ان سے واقفیت ہو گئی۔ ساس میری بڑی تیز تھی، پتہ نہیں کیوں اکثر چٹ پٹے کھانے بنا کر بیچتی تھی، جس پر ہمارے گھر کی عورتوں کو برا لگا اور انہوں نے کھل کر میر ناصر کی بیوی سے احتجاج کیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ لوگ قادیان سے چلے گئے۔ آپ کو اپنی ساس کے بارے میں الہام بھی ہوا تھا نا؟ ہاں، میری ساس بڑی مکار عورت تھی۔ ایک بار انہوں نے بڑی غلط حرکت کی۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس تحقیق کے بعد اللہ نے مجھے الہام کیا کہ اے عورت، تیرے مکر بڑے ہیں۔ کیا آپ نے شادی سے پہلے کبھی اپنی بیگم کو دیکھا؟ اگر دیکھا تو کہاں اور کب؟ قادیان میں دیکھا تھا، اس وقت یہ 12 یا 13 سال کی تھی۔ دیکھتے ہی دل میں عہد کر لیا کہ ان کو حاصل کرنا ہے، لیکن بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے اور ان کی زندگی میں ناممکن تھا۔ میری خوش قسمتی کہ جلد ہی بھائی کے مرنے کے بعد میں اب مدر المہام تھا۔ مجھے ان کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کا ارادہ پورا کر کے چھوڑا۔ جی، وہ تو مانتے ہیں کہ آپ اپنے ارادے کے پکے تھے اور آپ نے اپنا ہر غلط ارادہ بھی پورا کیا، لیکن آپ نے دہلی والوں کو راضی کیسے کر لیا؟ اس سلسلے میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے میری کافی مدد کی اور دوسرے میری خوش قسمتی نے۔ جناب مرزا صاحب، سنا ہے کہ آپ کی بارات میں 4 یا 5 آدمی تھے؟ جی جناب، 2 نوکر تھے اور 2 ہندو تھے، اور شاید ایک کوئی اور بھی تھا۔ آپ کی پہلی بیوی اور دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی کو پتہ تھا کہ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے نوکر حامد علی کو بھی راستے میں بتایا تھا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو میرے اندرونی حالات کا علم تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ اس حالت میں شادی کیوں کر رہے ہیں؟
اس پر اس کو تو میں نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا یہ اللہ کا حکم تھا کہ باوجود یہ کہ ایک بیوی گھر میں ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے تھے، پلے پیسے بھی نہیں، اس کے باوجود ادھار لے کر شادی کریں؟ دیکھیں جی، آپ بار بار میری پہلی بیوی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی رشتہ دار تھی یا میری؟ باقی میں نے ادھار لے کر شادی کی یا اپنے پلے سے، آپ کو کیا ہے؟ جی وہ آپ کی ہی پھوپھی زاد بہن تھیں، شاید اسی لیے ساری عمر آپ نے ان کو بہن زوج کی طرح ہی رکھا۔ اب ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ اب تو سچ سچ بتائیے، کیا واقعی اللہ کا حکم تھا کہ آپ 49 سالہ نامرد ہونے کے باوجود ایک 18 سالہ کواری سے شادی کریں؟ آپ نے سچ کہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملازم کو بھی چپ کرانا تھا۔ دوسرے میر صاحب نے جیسے ہی ہاں کا خط لکھا تو میں نے ایک دن بھی توقف کیے بغیر چل پڑا کہ کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے اور وہ بعد میں کہیں اپنا فیصلہ واپس نہ لے لیں اور میں پچھتاتا ہی رہ جاؤں۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ ایک بار تو اس کو گھر لے آؤں کسی نہ کسی طرح۔ آخر ایک لمبا انتظار کیا تھا۔ لیکن اس کی انسانی ضروریات اور حقوق کے بارے میں آپ نے کیا سوچا تھا؟ کیا مطلب؟ آپ نے میرا الہام نہیں پڑھا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں، اور آریوں کا بادشاہ ہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آریوں کے طریق پر چلے۔ جناب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آریہ مذہب اور ان کے بادشاہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ عجیب انسان ہو آپ، کوڑ مغزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب نسیم دعوت میں تفصیل سے آریہ مذہب کے ایک عقیدہ نیوگ کے بارے میں لکھا ہے، اور بطور آریوں کے بادشاہ کے میرے پاس نیوگ کی شکل میں ایک حل موجود تھا، اس لیے اتنی زیادہ فکر نہیں تھی۔ کیا آپ نے نیوگ پر عمل کیا؟ دیکھیں، اس براہ راست سوال کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ جب آپ میری کتابیں پڑھیں گے یا میری سیرت پر میری اولاد اور میرے صحابیوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں گے تو ان سے آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا۔ سنا ہے کہ جب شادی کرنے گئے تو کوئی زیور وغیرہ بھی خاص نہیں لے کر گئے تھے اور نہ ہی کوئی کپڑے وغیرہ ساتھ تھے۔ جی ہاں، کرایہ بھی ادھار لے کر گیا تھا۔ زیور کپڑا کہاں سے بناتا؟ اس وجہ سے وہاں بڑی باتیں ہوئیں اور میرے سسرال کو اپنے رشتہ داروں کے تانے بھی سننے کو ملے۔ اور آپ دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا طعنے ہیں؟ وہ تو ابھی آگے چل کر ملیں گے، بلکہ قیامت کے روز بھی ان طعنوں سے خلاصی نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ آپ نے کیسے صحیح اندازہ لگایا؟ آپ کی تصویر دیکھ کر، اور اگر ایک بچہ بھی آپ کی تصویر دیکھے گا تو وہ بھی فوراً کہہ دے گا کہ نہ صرف یہ شخص بلکہ جو شخص اس کے قریب بھی ہوگا وہ بھی ساری عمر طعنوں میں ہی گزارے گا، اور اس خیال کی تصدیق آپ کی زندگی کی کہانی بھی کرتی ہے۔ خیر آگے کیا ہوا؟ آپ انٹرویو کے بہانے زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہونا کیا تھا؟ شادی ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ شادی کرنے گئے تھے تو نامرد تھے اور اس کے کافی عرصے کے بعد تک بھی رہے، اس حالت میں آپ نے سسرال میں سہاگ رات کیسے گزاری اور شور وغیرہ نہیں اٹھا کہ آپ حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں؟ اللہ نے اس وقت پردے داری کی کہ خلاف توقع اچانک شادی والے دن ایام شروع ہو گئے، حالانکہ ایک ہفتہ پہلے پاک ہوئی تھی۔ اس طرح وہاں پر پردہ رہ گیا اور اس سے اگلے دن میں نصرت جہاں کو قادیان لے آیا۔ جی میراثی والی بات، آپ کے بھی پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو ایک آدھ رہ گیا۔ خیر قادیان پہنچ کر کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ میری پیٹاری میں
کئی داؤ پیچ تھے، میں نے رام کر لیا کسی نہ کسی طرح۔